اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے عزم کردن شاہ چوں واقف شد براں خیانت کہ بپو شاند او افو کند او رابا او دہد او دانست کہ آں فتنہ جزائے قصد او بود او ظلم او بر صاحب موصل کے من اساء فعلیہ و ان ربک لبالمرصاد و ترسید کے اگر این انتقام کشد آں انتقام باز ہم برسرے او آیت چنانچہ این ظلم و طمع برسرش آمد، یعنی جب بادشاہ اس خیانت سے واقف ہوا تو اس کا ارادہ کرنا کہ وہ چشم پوشی کر لے اور معاف کر دے اور اس کو اسی کو دے دے، اور سمجھ گیا کہ یہ فتنہ موصل کے بادشاہ پر اس کے ظلم اور ارادے کی سزا ہے، کیونکہ جس شخص نے برائی کی تو وہ اس پر ہے، اور بے شک تیرا رب گھات کی جگہ میں ہے، اور وہ ڈرا کہ اگر یہ بدلہ لے گا تو یہ بدلہ بھی اسی کے سر پر آئے گا جیسا کہ یہ ظلم اور حرص اس کے سر پر آیا۔ شاہ ہوش میں آیا، اس نے توبہ کی، جرم اور لغزش اور اصرار کی یاد کی، اپنے آپ سے بولا میں نے جو کچھ لوگوں کے ساتھ کیا اس کی سزا مجھ پر پہنچنے والی بن گئی، میں نے رتبے کی وجہ سے دوسرے کی بیویوں کا قصد کیا، وہی مجھے پیش آیا اور میں کنویں میں گر گیا، میں نے کسی دوسرے کے گھر کا دروازہ پیٹا، اس نے لامحالہ میرا دروازہ پیٹا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بادشاہ سمجھ گیا کہ پہلوان کی خیانت میرے ظلم کی سزا ہے، لہٰذا اس نے طے کیا کہ اب پہلوان پر ظلم نہ کرے ورنہ اور سزا ملے گی، بلکہ یہ لونڈی اسی کو دے دے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سب کچھ میرے ظلم کی سزا ہے، میں نے شاہ موصل کی لونڈی پر نظر بد ڈالی تو اس کے بدلے میں میری لونڈی پر نظر بد پڑی، میں نے دوسرے کی پردہ دری کی تو میری پردہ دری ہوئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے اہل کے ساتھ فسق کا طلبگار بنا، سمجھ لے کہ وہ اپنے اہل کا دیوس ہے، کیونکہ اس کی جزا اس کی مثل ہوتی ہے، جبکہ برائی کا بدلہ اس جیسا ہوتا ہے۔ جب تو سبب بنا، تو نے اپنی جانب کھینچا اس جیسا، پس تو پہلے سے دیوس ہے۔ میں نے شاہ موصل کی لونڈی غضب کی، انہوں نے اس کو میرے پاس سے بھی فوراً غضب کر لیا، وہ میرا امین تھا اور میرا غلام، اس کو میری خیانتوں نے خیانت کرنے والا بنا دیا۔ کینہ وری اور بدلے کا وقت نہیں ہے، میں نے برا کام اپنے ہاتھ سے کیا، اگر میں اس لونڈی اور سردار سے بدلہ لوں وہ ظلم بھی میرے سر پر آئے گا، جیسا کہ یہ ایک بدلے میں آیا، میں نے آزما لیا، پھر میں اس کو نہ آزماؤں گا۔ موصل کے بادشاہ کے درد نے میری گردن توڑ دی، میں اس کو دوبارہ نہیں توڑ سکتا ہوں۔ بدلے سے خدا نے ہمیں خبردار کر دیا، فرمایا اگر تم دوبارہ یہ عمل کرو گے ہم دوبارہ یہ سزا دیں گے، چونکہ اس جگہ زیادتی کرنا مفید نہیں ہے، سوائے صبر اور رحم کے کچھ اچھا نہیں ہے۔ ربنا انا ظلمنا، یعنی اے ہمارے رب بے شک ہم نے ظلم کیا، بھول ہوئی، رحمت کر، اے وہ کہ تیری رحمتیں بڑی ہیں، میں نے معاف کیا تو بھی مجھے معاف کر دے، نئے گناہوں اور پرانی خطاؤں کو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جو شخص دوسروں کی بیویوں سے فسق کرتا ہے وہ دیوس ہے، دراصل وہ اپنی بیوی کے بارے میں چاہتا ہے کہ لوگ اس سے فسق و فجور کریں، اس لیے کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہوتی ہے۔ جب تیرا فسق و فجور اپنی بیوی کے فسق و فجور کا سبب بنا تو معلوم ہوا کہ تو دیوس تھا۔ میں نے شاہ موصل کی لونڈی غصب کی، میرے سردار نے میری لونڈی غصب کر لی، تو میں دوسرے سے کیا بدلہ لوں، یہ تو میرا خود کردہ ہے۔ اب اگر میں پہلوان کو سزا دوں گا تو اس کا خمیازہ بھی مجھے بھگتنا پڑے گا۔ ایک دفعہ میں آزما چکا کہ برائی کا بدلہ برائی سے ملا ہے، اب میں ایسا نہ کروں گا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے اگر تم
پھر وہی شرارتیں کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے۔ اب اس پہلوان پر کوئی ظلم و زیادتی مناسب نہیں ہے، صبر اور رحم سے کام لینا ہی مناسب ہے۔ اب تو بارگاہ خداوندی میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم سے ظلم ہوا، غلطی ہوئی، تو معاف کر دے۔ شاہ مصر نے دعا میں کہا، اے خدا، میں نے معاف کر دیا ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کہا، اے لونڈی، اب نہ کہنا، یہ بات جو میں نے تجھ سے سنی محفوظ رکھ اور کسی سے نہ کہہ۔ اے لونڈی، تو نے جو یہ بات کہی، میں امیر سے تیرا نکاح کر دوں گا، خدا کے لیے اس قصے کو نہ کہہ تاکہ وہ میرے سامنے شرمندہ نہ ہو، کیونکہ اس نے ایک بڑائی اور لاکھوں بھلائیاں کی ہیں۔ میں نے اس کو بارہا آزمایا ہے، تجھ سے زیادہ حسین اس کے سپرد کیے ہیں، میں نے اس کو امانت میں مکمل پایا ہے، یہ بھی میرے کاموں کی سزا تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شاہ مصر نے لونڈی کو ہدایت دی کہ پہلوان کا قصہ اب کسی سے نہ کہنا، میں نے طے کر لیا ہے کہ پہلوان سے تیری شادی کر دوں گا، تو اب پہلوان کا راستہ کا قصہ کسی سے نہ کہنا۔ اس نے اگر ایک برائی کی ہے تو سینکڑوں بھلائیاں بھی کی ہیں، میں اس کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے تجھ سے بھی زیادہ حسین لونڈیاں اس کے سپرد کی ہیں، لیکن اس نے خیانت نہیں کی، یہ میری برائیوں کی سزا مجھے ملی ہے۔ اس کے بعد شاہ نے اس امیر پہلوان کو بلایا اور اس سے یہ بہانہ کیا کہ میں اس لونڈی سے متنفر ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے کنیزک بخشیدن شاہ بحیلت با پہلوان، یعنی بادشاہ کا پہلوان کو ایک تدبیر سے لونڈی بخش دینا۔ پھر اس نے اپنے امیر کو بلایا، قہر ڈھانے والے غصے کو اپنے اندر دبا دیا۔ اس نے دل کو لگنے والا ایک بہانہ کیا کہ میں اس لونڈی سے بہت متنفر ہو گیا ہوں، اس لیے کہ لونڈی کی غیرت اور رشک سے لڑکے کی ماں بہت فریاد کر رہی ہے، اس لیے کہ اس کی غیرت سے مستقلاً لڑکے کی ماں مصیبت میں ہے۔ لڑکے کی ماں کے بہت حقوق ہیں، وہ اس طرح کی ظلم و زیادتی کے لائق نہیں ہے، رشک اور غیرت کرتی ہے، خون پیتی ہے، اس لونڈی سے سخت کڑواہٹ محسوس کرتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میری نفرت کا سبب یہ ہے کہ میری بیوی بہت نالاں ہے، ہانڈی کے پکنے کی آواز کو عزیز کہتے ہیں۔ میرا لونڈی سے متنفر ہونے کا سبب یہ ہے کہ میرے بچے کی ماں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ لونڈی میں کسی کو دوں گا، اے پیارے تجھے دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تو نے اس کے لیے جان بازی دکھائی ہے، تیرے سوا کسی کو اس کا دینا اچھا نہ ہوگا۔ اس کا نکاح امیر سے کر دیا اور اس کو دے دی، غصہ اور لالچ کو ایک طرف رکھ دیا، اس کا نکاح امیر سے کر دیا، اس کو سپرد کر دی، اس نے غصے اور لالچ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب جبکہ یہ لونڈی مجھے کسی کو دینی ہے تو تو زیادہ مستحق ہے، کیونکہ تو نے اس کے لانے میں جان بازی کی ہے۔ شاہ مصر نے اس لونڈی کا پہلوان سے نکاح کر دیا اور اپنے غصے کو ختم کر دیا۔ حضرت حق تعالی نے حیوانی طاقتوں کی تقسیم ہر ایک کے مناسب حال کی ہے، کسی کو تو گدھوں کی سی قوت شہوانی دی ہے، کسی کو فرشتوں اور نبیوں کی ذہانت اور ذکاوت عطا کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا نحن قسمنا کہ یکے را قوت و شہوت خراں دہد دی کے را قیاست او قوت انبیاء علیہم السلام او فرشتگاں دہد، یعنی اس کا بیان کہ ہم نے تقسیم کیا ہے کہ وہ کسی کو گدھوں کی سی قوت اور شہوت دے دیتا ہے اور کسی کو فرشتوں اور نبیوں کی سی قوت اور ذہانت دے دیتا ہے۔
خواہش نفسانی سے سرتابی کرنا سرداری سے ہے، خواہش نفسانی کو چھوڑ دینا پیغمبری طاقت ہے۔ وہ بیج جو شہوت والے نہ ہوں ان کا پھل قیامت کے سوا ظاہر نہ ہوگا۔ اگر اس میں گدھوں کسی شہوت سے سستی تھی تو اس میں پیغمبروں کسی مردانگی تھی۔ غصہ اور شہوت اور لالچ کرنے کو چھوڑنا مردانگی اور پیغمبری رگ ہے۔ گو اس کی برگ میں گدھے کا سا نرپنا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی امیر الامرائی کو چاہتا ہے۔ اگر میں مردہ ہوں اور حق تعالیٰ کی نظر ہو، اس سے بہتر کہ میں زندہ ہوں اور دور اور مردود ہوں۔ اس کو مردانگی کا مغز سمجھ، اور وہ چھلکا ہے، وہ دوزخ میں لے جائے گی اور یہ جنتوں میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خواہش پر قابو پا لینا سرداری کی دلیل ہے اور یہ پیغمبری صفت ہے۔ جو شخص شہوت کی تخم ریزی نہ کرے گا وہ قیامت میں اپنی تخم ریزی کا پھل پائے گا۔ یہ شعر بھی مولانا کا نہیں ہے بلکہ حکیم سنائی کا ہے۔ شاہ مصر میں گدھوں کسی شہوت نہ تھی، اس میں مانوی مردی تھی۔ نفسانی رذائل کو ترک کرنا پیغمبری مردی ہے۔ وہ مردگی جو خدا کو کی منظور نظر ہو محض زندگی سے بہتر ہے، اس زندگی سے بہتر ہے جو مردود بارگاہ ہو۔ مردی اصل وہ ہے جو پیغمبروں میں ہے، وہی جنت میں لے جائے گی۔ شہوت پرستی کی مردی چھلکا اور دوزخ کی رہنما ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جنت گھیر دی گئی ہے، ناپسندیدہ چیزوں کو ملا۔ دوزخ گھیر دی گئی ہے، خواہش نفسانی سے ظاہر ہوا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دیگر بار خطاب پادشاہ با ایاز و امتحان کردن ارکان دولت را و نمودن فرما برداری ایاز با ایشاں، یعنی بادشاہ کا ایاز کو دوبارہ خطاب کرنا اور ارکان دولت کا امتحان لینا اور ایاز کی فرما برداری ان کو دکھانا۔ اے ایاز، نر شیر دیو کو مار ڈالنے والے، گدھے کی مردانگی کم ہے، ہوش کی مردانگی بڑھی ہوئی ہے۔ جس چیز کو اتنے صدروں نے نہ سمجھا تیرے سامنے بچوں کا کھیل تھا۔ زہے مردانگی، اے وہ جس نے میرے حکم کا مزہ چکھا ہے، وفاداری میں میرے حکم پر جان فدا کر دی۔ اے وہ کہ تو اس شاہ کے حکم کی تعظیم سے واقف ہے، یہ حکایت سن لے تاکہ تو نجات پا جائے۔ حکم کے ذوق اور اس کی چاشنی کی داستان اب اس حکایت مانوی بیان کو سن لے۔ اب اس حکایت یعنی مانوی بیان کو سن لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ بعض شارحین نے یہ کیا ہے کہ یہ بات پہنچی ہے کہ جنت مکروہات سے گھیر دی گئی ہے۔ دوسرے مصرے کا ترجمہ بھی یہ کیا ہے کہ آگ خواہش نفس سے گھیر دی گئی ہے۔ ظاہر ہوا ہے، یعنی یہ بات حدیث کی ہمیں پہنچی ہے اور یہ بات حدیث سے ظاہر ہوئی ہے۔ سلطان محمود نے ایاز کو دوبارہ خطاب کیا اور ان کو ایاز کی فرما برداری دکھائی۔ یہ دوسرے سردار وہ نہ سمجھے جو تو بآسانی سمجھ گیا۔ اے ایاز، تو میرے حکم کی لذت سے واقف ہے، اسی لیے تو میرے حکم پر جان چھڑکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دادن شاہ گوہر را درمیان دیوان او مجمع بدست وزیر این بچند از ارزد او مبالغہ کردن وزیر در قیمت او فرمودن شاہ کہ اکنوں این را بشکن او گفتن وزیر کے این گوہر نفیس را چگونہ بشکنم۔
یعنی کچہری اور مجمع میں بادشاہ کا ایک وزیر کو موتی دینا کہ یہ کس قیمت کا ہے، اور قیمت میں وزیر کا مبالغہ کرنا، اور بادشاہ کا حکم دینا کہ اب اس کو توڑ دے، اور وزیر کا کہنا کہ اس عمدہ موتی کو کیسے توڑوں۔ کہا ہے کہ بے نیاز شاہ محمود نے ایک دن، جو غزنی کا بادشاہ و بزرگ شاہ تھا، ایک دن بادشاہ کچہری کی جانب گیا، اس کچہری میں سب ارکان کو موجود پایا، اس نے ایک روشن موتی باہر نکالا، پھر اس کو جلد وزیر کی ہتھیلی پر رکھا، کہا کیسا ہے اور یہ موتی کس قیمت کا ہے؟ اس نے کہا سونے کے سینکڑوں اوروں بوروں سے زیادہ قیمت کا ہے۔ کہا توڑ دے۔ اس نے کہا اس کو کیسے توڑوں؟ میں آپ کے مال اور خزانے کا خیر خواہ ہوں، میں کیسے روا رکھوں کہ اس جیسا موتی جس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا رائے گاں ہو جائے۔ کہا شاباش ہے، اور خلعت عطا کی۔ اس جوان مرد شاہ نے موتی اس سے لے لیا، اس سخی شاہ نے وزیر کو عطا کر دیا۔ جو لباس اور جوڑا وہ پہنے ہوئے تھا ان کو تھوڑی دیر باتوں میں لگایا، نئے معاملے اور پرانے راز میں۔ اس کے بعد اس کو حاجب کے ہاتھ میں دیا کہ خریدار کے لیے یہ کس قیمت کا ہے؟ اس نے کہا یہ آدھی سلطنت کی قیمت کا ہے، خدا اس کو بربادی سے بچائے۔ کہا تو اس کو توڑ دے۔ اس نے کہا اے سورج کی تلوار والے، اس کا توڑنا بہت قابل افسوس ہے، بہت قابل افسوس۔ اس کی قیمت کو رہنے دیجیے، چمک اور روشنی کو دیکھیے کہ دن کی یہ روشنی اس کے تابع بن گئی ہے۔ اس کے توڑنے میں میرا ہاتھ کب چلے گا، کب ہلے گا؟ میں بادشاہ کے خزانے کا دشمن کب ہوں؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ بادشاہ کو سب کا امتحان لینا تھا تو بات کاٹ دی تاکہ اثر نو دوسروں سے سوال و جواب کرے۔ حاجب نے کہا کہ یہ آدھی سلطنت کی قیمت کا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شاہ نے اس کو خلعت دی، اس کی تنخواہ بڑھا دی، پھر اس کی عقل کی تعریف میں منہ کھولا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک امیر کے ہاتھ میں دیا۔ اس امتحان کرنے والے نے موتی پھر دیا، اس نے وہی کہا اور سب امیروں نے وہی۔ اس نے ہر ایک کو قیمتی خلعت عطا کی۔ بادشاہ ان کے کپڑوں کے جوڑے بڑھا رہا تھا، ان کمینوں کو راستے سے کنویں میں لے گیا۔ 50-60 امیروں نے یہی کہا۔ وزیر کی تقلید میں ایک ایک کر کے سب نے۔ اگرچہ تقلید دنیا کا ستون ہے، آزمائش سے ہر مقلد رسوا ہوتا ہے۔ شاہ نے جب سب کا امتحان لیا، ہر ایک نے لاتعداد مال اور خلعت حاصل کی۔ موتی اس طرح گردش کے چکر میں رہا یہاں تک دیداور ایاز کے ہاتھ میں آیا۔ بالآخر اس کو ایاز کی ہتھیلی پر رکھا، اس سے کہا اے صاحب نظر دوست، انہوں نے ایک ایک کر کے اس موتی کو دیکھا، تو بھی اے محترم اس کی چمک کو دیکھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس کی تعریف اس لیے کی تاکہ دوسروں کا امتحان کر سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ نے وہ موتی ایک دوسرے امیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ لباس جو ملازمین کو سالانہ ملتے ہیں ان کو جامگیہا کہا ہے۔ یہ داد و دہش ان سب کے لیے گمراہی کا سبب تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاہ کو جواب پسند آ رہا ہے، اس لیے وہ انعام دے رہا ہے۔ جو جواب پہلے امیر نے دیا اس کی تقلید میں سب امیروں نے وہی جواب دیا۔ دنیا کا کام تقلید ہی سے چل رہا ہے۔ وہ موتی یکے بعد دیگرے اس طرح امیروں کے ہاتھ میں جاتا رہا، آخر میں شاہ نے ایاز کے ہاتھ میں دے دیا۔ شاہ نے ایاز سے کہا اس موتی کو سب سردار دیکھ چکے، اب تو بھی دیکھ لے۔ موتی ایاز کے ہاتھ میں جب پہنچا تو اس نے پہلے سرداروں کی تقلید میں جواب نہ دیا اور بادشاہ کے ان کو خلعت وغیرہ دینے سے دھوکے میں نہ آیا۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رسیدن گوہر از دست بدست آخر دور با ایاز او قیاست ایاز و مقلد ناشدن او ایشاں را او مغرور ناشدن او بمال دادن شاہ او خلعتها و جامگیها افزوں کردن او مدح عقل ایشاں کردن یمکن کہ نشاید مقلد را مسلمان دانستن مسلمان باشد امانہ در باشد کہ مقلد ثبات کند براں اعتقاد او مقلد ازیں امتحانہ بسلامت بیرون آید کہ ثبات بینایاں ندارد۔ یعنی موتی کا دست بدست آخری دور میں ایاز کے ہاتھ میں پہنچنا اور ایاز کی ذہانت اور اس کا ان کا مقلد نہ ہونا اور اس کا دھوکے میں نہ پڑنا، بادشاہ کے مال اور خلعت دینے سے اور کپڑے بڑھانے سے، 2 دن کی عقل کی تعریف کرنے سے، بقدر امکان مقلد کو مسلمان نہ سمجھنا چاہیے۔ مسلمان ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ اس اعتقاد پر وہ جماؤ کرے، اور مقلد اب امتحانات سے سلامتی کے ساتھ عہدہ برا ہو، کیونکہ وہ دور اندیشوں کی سی ثابت قدمی نہیں رکھتا ہے۔ اے ایاز اب تو بتا کہ یہ موتی اس چمک اور خوبی کے ساتھ کس قیمت کا ہے؟ اس نے کہا جتنا میں کہہ سکتا ہوں اس سے بڑھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اب اس کو فوراً ریزہ ریزہ کر دے۔ پتھر اس کی آستین میں تھے، جلد اس کو توڑ دیا۔ اس کے نزدیک یہ درست تھا۔ اس کا با اقبال نصیبہ کے اتفاق سے اس وقت نادر حکمت اس کے ہاتھ آ گئی، یا اس روشن دل نے خواب میں یہ دیکھا تھا۔ اس نے 2 پتھر بغل میں دبا لیے تھے، یوسف کی طرح کہ کنویں کی گہرائی میں ان کے لیے انجام کار اللہ تعالی کی جانب سے کھل گیا تھا۔ جس کو فتح اور کامیابی نے پیغام دیا اس کے لیے مراد اور نامراد یکساں ہے۔ یار کا وصل جس کا ضامن ہو گیا وہ جنگ کی شکست سے کیا ڈرے گا جب اس کو یقین ہو گیا کہ وہ مات دے گا۔ اسب اور فیل کا مارا جانا اس کے لیے بکواس ہے۔ جو شخص اسب کا طالب ہے اگر اس کا اسب مار لے جائے تو گویا اسب اس کا پیش رو ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تقلیدی ایمان معتبر نہیں، ایمان کا تعلق یقین سے ہے، اور مقلد کو عموماً یقین حاصل نہیں ہوتا ہے، معمولی شکوک سے اس کا علم زائل ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے وہ بینا ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے موتی کی قیمت ایاز سے لگوائی۔ اس نے جواب دیا کہ یہ اس قدر بیش قیمت ہے کہ اس کی قیمت کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو توڑ ڈال۔ اس کی آستین میں پتھر تھا، اس نے اس کے ذریعے فوراً اس کو توڑ ڈالا۔ اس کا نصیبہ تھا کہ دانائی نے اس کا ساتھ دیا۔ ممکن ہے کہ اس نے خواب میں یہ قصہ دیکھا ہو اور اسی لیے وہ آستین میں پتھر لے کر مجلس میں آیا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید ہی میں خواب میں آنے والے واقعات دیکھ لیے تھے۔ جس شخص کو فتح اور کامیابی کی خوشخبری مل چکی ہو اس کے لیے فتح و شکست کے اسباب یکساں ہو جاتے ہیں۔ جب بازی کی کامیابی پر یقین ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے اسب اور فیل کے پٹ جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کا حریف اگر اسب کو مارے تو اسب کا پٹنا اس کی کامیابی کا پیش خیمہ ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انسان کی گھوڑے سے رشتہ داری کب ہوتی ہے؟ گھوڑے سے اس کا عشق آگے بڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ صورتوں کے لیے اس قدر پیچ و تاب نہ اٹھا، صورت کا درد سر اٹھائے بغیر معنی حاصل کر۔ زاہد کو انجام کا غم ہے کہ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا۔ عارف شروع ہی سے ہوش مند ہیں، آخرت کے احوال اور غم سے بے نیاز ہیں۔
عارف کو یہی خوف اور امید تھی، اس کی پیشگی دانش نے ان دونوں کو ختم کر دیا ہے۔ وہ جانتا ہے جس نے پہلے سے اڑد کی کاش کی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی پیداوار کیا ہوگی۔ وہ عارف ہے، وہ خوف اور ڈر سے چھوٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تلوار نے شور و فغاں کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اس کو خدا سے خوف اور امید تھی، خوف فنا ہو گیا، وہ امید ظاہر ہو گئی، خوف لپٹ گیا، وہ مجسم امید ہو گیا، نور بن گیا اور سورج کے تابع ہو گیا۔ ایاز بادشاہ کے امتحان سے آگاہ تھا، شاہ کے فریب سے۔ ایاز گمراہ نہ ہوا، خلت اور وظیفہ نے اس کو گمراہ نہ کیا۔ اس نے بادشاہ کے حکم سے موتی توڑ ڈالا۔ جب اس نے خالص موتی توڑا، اس وقت امیروں سے بہت شور اور فریاد بلند ہوئی کہ یہ کیا بے باکی ہے، خدا کی قسم کافر ہے جس نے اس منور موتی کو توڑا۔ اور اس جماعت نے نادانی اور اندھے پن سے بادشاہ کے حکم کے موتی کو توڑا تھا۔ دوستی اور محبت کے نتیجے کے موتی کی قیمت ایسی طبیعت پر کیوں پوشیدہ ہوئی؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شطرنجی کو اسپ سے کوئی محبت نہیں ہوتی، وہ تو جیتنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ معنی کے ادراک کے بھی مراتب مختلف ہیں۔ زاہد کو انجام کا غم رہتا ہے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ مکمل ہیں ان کو ابتدا ہی سے انجام کا علم ہو جاتا ہے اور ان کا علم خوف اور امید کو ختم کر دیتا ہے۔ عارف جان لیتا ہے جو بویا ہے اس کی پیداوار کیا ہوگی۔ چونکہ اس کو پیشگی ہی علم حاصل ہو گیا ہے، لہٰذا انجام کی فکر کا شور و غل ختم ہو گیا۔ اس کو بھی انجام کے بارے میں خوف اور امید کی کشمکش تھی، لیکن اس پر حقیقت واضح ہو جانے کی وجہ سے اب خوف ختم ہو گیا ہے اور امید باقی رہ گئی ہے۔ اس کے لیے اب خوف ختم ہو گیا اور وہ نور بن کر نور مطلق کے تابع ہو گیا۔ ایاز بھی انہی میں سے تھا جن کو انجام کی خبر ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ بادشاہ کے احکام وغیرہ سے دھوکے میں نہ پڑا۔ اس نے موتی کو شاہ کے حکم کے مطابق فوراً توڑ ڈالا۔ امیروں نے شور کیا اور ایاز سے کہا کہ یہ کیا بے باکی ہے کہ ایسے عمدہ موتی کو تو نے توڑ ڈالا۔ سرداروں کی جماعت نے اپنے جہل سے یہ نہ سمجھی کہ ایاز نے تو موتی توڑا اور ان لوگوں نے بادشاہ کا حکم توڑا۔ محبت اور دوستی کے موتی کو انہوں نے اس موتی سے زیادہ قیمتی نہ سمجھا۔ ایاز نے ان امیروں سے کہا، یہ بتاؤ کہ موتی زیادہ قیمتی تھا یا بادشاہ کا حکم؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تشنی زدن عمرہ بر ایاز کے چرا شکستی و جواب دادن ایاز ایشاں را، یعنی امیروں کا ایاز کو ملامت کرنا کہ تو نے کیوں توڑا اور ان کو ایاز کا جواب دینا۔ ایاز نے کہا، اے نامور سردارو، قیمت میں بادشاہ کا حکم بہتر ہے یا موتی؟ تمہارے نزدیک بادشاہ کا حکم بہتر ہے یا یہ اچھا موتی؟ خدا کے لیے بتاؤ۔ ارے تمہاری نظر موتی پر ہے، شاہ پر نہیں ہے۔ تمہارا قبلہ چھلاوا ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے۔ میں شاہ سے نظر نہیں پھیرتا ہوں، میں مشرق کی طرح پتھر کی جانب رخ نہیں کرتا ہوں۔ وہ بے گوہر جان جو راستے کے رنگین پتھر پسند کرے، وہ شاہ کا حکم پیچھے ڈال دے گی۔ پھول جیسے رنگ کی گڑیا کی جانب پشت کر لے، عقل رنگ دینے والے میں حیران کر دے۔ نہر میں آ جا، ٹھلیا کو پتھر پر مار دے، بو اور رنگ میں آگ لگا دے۔ اگر تو دین کی راہ میں راہزنوں میں سے نہیں ہے، عورتوں کی طرح رنگ و بو کی پرستش نہ کر۔ اے نالائقو، موتی بادشاہ کا حکم ہوتا ہے۔ تم سب نے اعلانیہ موتی کو توڑا۔ جب ایاز نے اس راز کو میدان میں ڈال دیا، سب ارکان خوار اور ذلیل ہو گئے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تم لوگوں کا منظور نظر موتی تھا، بادشاہ کا حکم نہ تھا۔ تم نے اپنا قبلہ سیدھا راستہ چھوڑ کر چھلاوے کو بنا لیا۔ بادشاہ کو چھوڑ کر موتی کی طرف توجہ کرنا محبت کا شرک ہے۔ جو شخص راستے کے رنگین پتھر کو بہتر سمجھے اور شاہ کے حکم کو پس پشت ڈال دے، وہ خود بے جوہر ہے۔ مصنوعات سے روگدانی کر کے صانع کی جانب توجہ کرنی چاہیے۔ ظاہر کی طرف رخ کر مظاہر پر اکتفا نہ کر۔ دنیا کی خوشنمائی راہ کی رکاوٹ ہے۔ اصل موتی شاہ کا حکم تھا، نافرمانی کر کے تم نے اس کو توڑ ڈالا۔ ایاس کی یہ تقریر سن کر سب امیر شرمندہ اور حیران ہو گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان سرداروں نے سر نیچے جھکا لیے، دل و جان سے اس بھول پر عذرخواہ بن گئے۔ اس وقت سینکڑوں آہیں ہر ایک کے دل سے دھوئیں کی طرح آسمان تک جاتی تھیں۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصد کردن شاہ بقتل عمرہ و شفاعت کردن ایاز پیش تخت کے العفو اولا۔ بادشاہ کا امیروں کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا اور تخت کے سامنے ایاز کا سفارش کرنا کہ معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ شاہ نے پرانے جلات کو اشارہ کیا کہ ان کمینوں کو میرے دربار سے صاف کر دے۔ یہ کمینے کیا میرے دربار کے لائق ہیں جو پتھر کی خاطر ہمارے حکم کو توڑتے ہیں؟ ایسے مفسدوں کے نزدیک ہمارا حکم رنگین پتھر کی وجہ سے ذلیل اور کھوٹا ہو گیا۔ پھر محبت بڑھانے والا ایاز اٹھا، سلطان اعظم کے تخت کے سامنے دوڑ کر گیا، سجدہ کیا اور اپنا گلا پکڑا کہ اے شاہ کہ تجھ سے آسمان تعجب میں ہے، اے ہوا کہ سب ہما برکت اور تمام سخی سخاوت تجھ سے حاصل کرتے ہیں، اے وہ کریم کے جہان کے کرم تیرے مخفی ایثار کے آگے محو ہو جاتے ہیں، اے وہ صاحب لطف کہ جب گلے سرخ نے تجھے دیکھا شرمندگی سے لباس چاک کر ڈالا، تیری مغفرت سے مغفرت سیر چشم ہے، تیری معافی سے لومڑیاں شیر پر غالب ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معذرت کرنے لگے کہ ہم سے بھول ہو گئی اور ہر ایک آہیں بھرنے لگا۔ شاہ نے سرداروں کی نافرمانی پر ان کے قتل کا حکم دے دیا اور کہا کہ یہ کمینے میری مجلس کے لائق نہیں ہیں، ان سے مجلس کو پاک کر دینا چاہیے۔ انہوں نے ایک پتھر کی خاطر حکم عدولی کی۔ اس پر ایاز شاہی تخت کی طرف دوڑا اور اس کے سامنے سجدہ کر کے سفارش کرنے لگا۔ ایاز نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ہما ہیں، دنیا کے جس قدر ہما ہیں ان میں آپ کی وجہ سے برکت آئی ہے۔ آپ ایسے کریم ہیں کہ دنیا کے کریموں نے آپ سے کرم حاصل کیا ہے۔ آپ اس قدر حسین ہیں کہ گلاب نے شرمندگی سے اپنا لباس چاک کر لیا ہے۔ آپ کا عفو اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ مغفرت آپ سے سیر چشم ہو رہی ہے اور لومڑیاں آپ کے عفو کی بنیاد پر شیروں پر غالب ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیری معافی کے سوا کس پر سہارا رکھتا ہوں؟ جو شخص تیرے حکم پر بے باکی کرے، ان خطاواروں کی غفلت اور گستاخی اے معافی دینے والے تیری معافی کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ غفلت ہمیشہ گستاخی سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ آنکھیں دکھنا آنکھوں سے تعظیم کو ختم کر دیتا ہے۔ سیکھی ہوئی بری غفلت اور بھول تعظیم کی آگ سے جل جاتی ہے، اس کی ہیبت بیداری اور سمجھ عطا کرتی ہے۔ بھول اور نسیان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ لوٹ کے وقت لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے تاکہ کوئی اس کی گدڑی نہ لے اڑے۔ جب گدڑی کے ڈر سے نیند بھاگ جاتی ہے، گلے کے ڈر سے نیند اور بھول کب ہوتی ہے؟
لا تؤاخذنی نسینا، یعنی اگر ہم بھول گئے تو پکڑ نہ کر، گواہ ہے کہ بھول میں ایک طرح سے گناہ ہے، کیونکہ اس نے تعظیم کی تکمیل نہ کی، ورنہ بھول مصیبت نہ لاتی۔ اگرچہ بھول ضروری اور لا علاج ہے، لیکن سبب اختیار کرنے میں وہ صاحب اختیار ہے۔ جب اس نے عظمتوں میں سستی برتی، یہاں تک کہ سہو اور غلطی سے نسیان پیدا ہوا، اس مست کی طرح جو ظلم کرے اور کہے میں اپنے بارے میں معذور تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو شخص آپ کی حکم عدولی کرتا ہے وہ آپ کے عفو کا سہارا لے کر کرتا ہے۔ آقا کی رحمدلی اور عفو کی صفت غلاموں کو گستاخ اور غافل بنا دیتی ہے۔ جب انسان کی آنکھیں دکھ رہی ہوں تو وہ تعظیم سے غافل ہو جاتا ہے۔ آقا کی ہیبت اور خوف غلاموں میں بیداری پیدا کر دیتا ہے اور بھول کو ختم کر دیتا ہے۔ جب غنیم لوٹ رہا ہو تو کوئی نہیں سو سکتا، اس لیے ہر شخص اپنی گدڑی بچانے کی فکر کرنے لگتا ہے۔ یہ تو گدڑی کا ڈر تھا، اب اگر جان کا ڈر ہو تو پھر نیند کیسے آ سکتی ہے؟ قرآن پاک میں ہے، اللہ ہماری بھول پر ہماری گرفت نہ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھول بھی گناہ ہے، ورنہ گرفت نہ کرنے کی دعا کیوں سکھائی جاتی؟ وہ بھول جو بے پرواہی سے ہو مواخذے کے قابل ہے، البتہ اگر یاد کرنے کی ساری تدبیریں کر لی ہوں اور پھر بھول ہو جائے تو اس پر گرفت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی صورت میں اس نے وہ اسباب نہ اختیار کیے جو وہ کر سکتا تھا۔ جب یاد رکھنے کے ذرائع اور اسباب کو ترک کرتا ہے اور اسے بھول سرزد ہوتی ہے تو مواخذہ ہوتا ہے۔ جو شخص بھول کے اسباب اختیار کرے اور پھر بھول کو عذر بنائے، اس کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو شراب میں مست ہو کر جرم کرے اور پھر کہے کہ میں بے خود تھا لہٰذا معذور ہوں۔ حکم اس سے یہی کہے گا کہ بدبخت، بے خودی کا سبب تو نے خود اختیار کیا تھا، تو نے خود اپنا اختیار ختم کیا تھا، لہٰذا تو معذور نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کو حاکم کہے گا، اے بدکار، لیکن سبب تیری جانب سے تھا، اس اختیار کے چلے جانے میں بے خودی خود نہیں آئی، تو نے خود اس کو بلایا، تیرا اختیار خود ختم نہ ہوا، تو نے اس کو بھگا دیا۔ اگر تیری کوشش کے بغیر مستی پیدا ہو جاتی تو روح کا ساقی تیرے عہد کی حفاظت کرتا، وہ تیرے عذر خواہ ہوتا اور مددگار ہوتا۔ میں خدائی مست کی لغزش کا غلام ہوں۔ تمام جہان کی معافیاں ایک ذرہ ہیں، اے وہ ذات کہ ہر حصہ تیری معافی کا عکس ہے۔ تمام معافیاں لے، تیری معافی کی تمام معافیوں نے تیری معافی کی تعریف کی ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اے لوگو ڈرو، اس کی جان بخش دے اور اپنے آپ سے ان کو علیحدہ نہ کر۔ اے مراد مند، وہ تیرے شیریں مقاصد ہیں، اس پر رحم کر جس نے تیرا دیدار کر لیا ہے۔ وہ تیری جدائی کی تلخی کیسے چکھے گا؟ تو فراق اور جدائی کی بات کرتا ہے، جو چاہے کر لیکن یہ نہ کر۔ دنیا میں دوست کی جدائی سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنے عاشق کی یہ بات یاد رکھ، 60 درجے کی لاکھوں کڑوی موتیں تیرے حلقہ یعنی زلف سے فراق کی مانند نہیں ہیں۔ مردوں اور عورتوں سے جدائی کی تلخی کو اے خطا کاروں کے فریاد رس دور رکھ۔ تیرے وصل کی امید پر مرنا بھلا ہے، تیری جدائی کی تلخی آگ سے زیادہ ہے۔ دوزخ کے درمیان کافر کہہ رہا ہے، اگر وہ مجھ پر نظر کر لیتا مجھے کیا غم ہوتا، کیونکہ وہ نظر غموں کو شیریں بنا دینے والی ہے۔ جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کا خون بہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر تو اپنے طور پر مست نہ ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تیری پشت پناہی کرتا اور تیرا عذر خواہ ہوتا۔ ایسے خدائی مست کی لغزش کے تو ہم غلام ہیں۔
ایاز نے کہا اے شاہ، آپ کے عفو کے مقابلے میں تمام جہاں کی معافیاں ذرہ ہیں اور دنیا کی سب معافیاں تیرے عفو کی ثنا گو ہیں۔ اے انسانوں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا ہمسر قرار دینے سے بچتے رہو۔ ایاز نے بادشاہ سے کہا ان کی جان بخشی کر دیجئے اور ان کو اپنے سے جدا نہ کیجئے، آپ کے مقاصد بڑے شیریں ہیں۔ جس نے ایک بار بھی تیرا چہرہ دیکھ لیا ہے وہ جدائی کی تلخی کیسے برداشت کرے گا، اس پر رحم کر دیجئے۔ آپ ہجر و فراق کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ نہ کیجئے اور جو چاہے کر دیجئے۔ عاشق کے لیے یار کی جدائی سے بدتر کوئی سزا نہیں ہے۔ آپ خطا کاروں کی فریاد رس ہیں، کسی شخص کو بھی فراق کی سزا نہ دیں۔ یہ ایاز کا شاہ کے لیے مقولہ ہے۔ وصل کی امید میں جان دے دینا فراق کی زندگی سے بہتر ہے۔ کافر بھی جہنم میں یہ کہے گا کہ آپ کی نظر کرم ہو تو جہنم بھی گوارا ہے۔ آپ کی نظر کرم نے فرعون کے جادوگروں کے لیے ہاتھ پاؤں کٹوا دینا آسان کر دیا اور انہوں نے آپ کی شیریں نظر کو اپنے ہاتھ پاؤں کا خون کا بدلہ سمجھا۔ جب فرعون نے ساحروں کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے کہا ہاتھ پاؤں کٹنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اس نعرے سے آسمان بھی رقص کرنے لگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر گفتن ساحراں فرعون را در وقت سیاست کہ لا دیر ان الی ربنا منقلبون، یعنی سزا کے وقت فرعون سے ساحروں کے کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کہنے کی تفسیر، آسمان نے کوئی ضرر نہیں کا نعرہ سنا، اس بلے کے لیے آسمان گیند بن گیا۔ فرعون کی سزا ہمارے لیے نقصان نہیں ہے، دوسرے کے قہر پر اللہ تعالی کا کرم غالب ہے۔ اے گمراہ کرنے والے، اگر تو ہمارا راز جان لے، اے دل کے اندھے، ہمیں تکلیف سے نجات دے دیتا۔ خبردار، ادھر آ دیکھیے باجا، یا لیت قومی یعلمون، یعنی کاش میری قوم جان لیتی بجا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل نے ہمیں فرعونی عطا کر دی ہے، وہ فرعونی نہیں جو بغیر مدد خداوندی کے ہو۔ سر اٹھا، زندہ اور عالیشان سلطنت کو دیکھ، اے مصر اور دریائے نیل پر مغرور۔ اگر تو اس ناپاک چیتھڑے کو چھوڑ دے تو نیل کو، جان کو نیل میں ڈبو دے۔ خبردار اے فرعون، مصر سے ہاتھ اٹھا لے، جان کے مصر میں سینکڑوں مصر ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب فرعون نے ساحروں کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی تو انہوں نے کہا ہاتھ پاؤں کٹنے میں کوئی مذائقہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اس نعرے سے آسمان بھی رقص کرنے لگا۔ اگر تو ہمارے اس جذبے کو سمجھ جاتا تو ہمیں تکلیف نہ دیتا۔ انطاکیہ والوں نے جب حبیب نجار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کو شہید کیا تو انہوں نے فرمایا کاش میری قوم اس بات کو جان لیتی کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے معزز بنا دیا۔ فرعون کی سی شاہی نہیں ہے۔ ان جادوگروں نے کہا تھا کہ خواب غفلت سے سر ابھار اور ہماری عظیم سلطنت کو دیکھ لے، مصر اور نیل کی سلطنت پر غرور نہ کر۔ اگر تو اس حقیر سلطنت کو ٹھکرا دے گا تو تیری روح میں اس قدر وسعت پیدا ہو جائے گی کہ یہ دریائے نیل اس میں غرق ہو جائے گا۔ ساحروں نے فرعون سے کہا کہ اس مصر کی حکومت سے دستکش ہو جا، نظر روحانی، پھر روحانی دنیا کے سینکڑوں مصر ہاتھ آ جائیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو عوام سے میں خدا ہوں کہتا ہے، حالانکہ تو ان دونوں ناموں کی ماہیت سے غافل ہے۔ پروردگار زیر پرورش
سے کب لرزتا ہے، انا کو جاننے والا جسم اور جان کا پابند کب ہوتا ہے۔ دیکھیے انا ہم ہیں، انا سے چھوٹے ہوئے، اس انا سے جو مصیبت اور مشقت سے پر ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرعون قوم سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ ساحروں نے کہا تو انا اور رب دونوں کی حقیقت سے بے بہرا ہے۔ انا وہ ہے جو فنا کے بعد حاصل ہو، تو اس سے ناواقف ہے۔ تو رب کی حقیقت سے بھی ناواقف ہے، جو اپنی رعایا کے بگڑ جانے سے خوف زدہ ہو۔ وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل انانیت تو جب حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی انانیت اور خودی کو چھوڑ چکے، جو مصیبت اور مشقت سے پر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے کتے، وہ انا تیرے لیے منحوس تھی، ہمارے حق میں یقینی دولت تھی۔ اگر یہ کینہ نکالنے والا انا تیرے اندر نہ ہوتا تو ایسا اچھا نصیبہ ہمیں کب حاصل ہوتا۔ اس کا شکر ہے کہ ہم دار فانی سے چھوٹ رہے ہیں، اس سولی پر ہم تجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ ہمارے قتل کی سوئی سفر کا براق ہے، تیرا دارالسلطنت غرور اور غفلت ہے۔ یہ خفیہ زندگی ہے جو موت کی صورت میں ہے، وہ خفیہ موت ہے جو زندگی کے چھلکے میں ہے۔ نور آگ اور آگ نور نظر آتی ہے، ورنہ دنیا دارالغرور کب ہوتی۔ خبردار جلدی نہ کر، پہلے نیست بن، جب تو غروب کر گیا مشرق سے روشنی لا۔ وہ انا ازل میں دل تنگ ہے، اس انا سے جان بے خود اور دل حیران ہو گیا۔ وہ انا سرد اور تنگ ہے، یہ مست انا چنگ کی طرح ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تیری انانیت خودی لیے ہوئے ہے، تو منحوس ہے، ہم فنا کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، لہٰذا ہماری انانیت ایک دولت ہے، تیری انانیت ہماری خوش بختی کا سبب بن گئی ہے۔ تیری انانیت نے ہمیں اس فانی دنیا سے نجات دے دی ہے، اب ہم سولی پر چڑھ کر تجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ سولی ہمارے لیے قرب خداوندی کا براق بن گئی ہے، یعنی براق رحلت۔ حیات بصورت ممات ہے، تیرا دارالملک موت بصورت حیات ہے۔ دارالغرور یعنی دھوکے کا گھر دنیا کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حقائق بالعکس نظر آتے ہیں۔ پہلے فنا حاصل کر، پھر غروب کے بعد منور طلوع ہوگا۔ اوصاف بشری فنا کرنے سے پہلے انا کہنا ازل سے مردود ہے، فنا کے بعد انا کہنا محمود ہے۔ چنگ ایک باجا ہے جس کی آواز خوشکن ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس نے انا کے انا کہنے سے اس بے انا کے انا کہنے سے جان خوش ہو گئی، وہ اس جہان سے کود جانے والی ہو گئی۔ جب انا سے چھوٹ گئی اب انا ہو گئی، بے مشقت کی انا کو شاباش ہے، وہ بھاگ رہا ہے اور انا اس کے درپے ہے۔ وہ انا دوڑتی ہے جب وہ اس کو اپنے بغیر دیکھتی ہے، تو اس کا طلبگار ہے، وہ تیری طلبگار نہ بنے گی۔ جب تو مر گیا تیرا مطلوب تیرا طالب بن گیا، تو زندہ ہے، مردے کو نہلانے والا تجھے کب نہلائے گا؟ تو طلبگار ہے، مطلوب تجھے کب ڈھونڈے گا؟ اس بحث میں اگر عقل راستہ دیکھنے والی ہوتی تو فخر الدین رازی دین کے رازدار ہوتے، لیکن چونکہ جس نے نہ چکھا اس نے نہ جانا ہے، ان کی عقل اور تخیلات نے حیرت میں اضافہ کر دیا۔ غور کرنے سے یہ انا کب کھلتی ہے؟ یہ انا فنا کے بعد کھلی ہے۔ جستجو میں یہ عقلیں جا گرتی ہیں، گڑھے اور حلول و اتحاد میں۔ اے ایاز، تو قرب میں فانی بن گیا ہے، جیسا کہ ستارہ سورج کی شعاع میں، بلکہ جیسا کہ تیرا نطفہ جسم میں تبدیل ہوا، نہ کہ حلول اور پرفتنہ اتحاد سے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جس انا میں بشری انانیت نہ ہو اس سے روح خوش ہوتی ہے اور انسان اس انا کے ذریعے اس دنیا کی انا سے نجات پا جاتا ہے۔ جب انسان بشری انانیت سے چھوٹ جاتا ہے تو حقیقی انا اس کو حاصل ہو جاتی ہے، فانی حقیقت کے لیے گریزاں ہے اور بقا اس کے لیے اس کے درپے ہے، اور اس مظہر میں صفات الہی اپنا ظہور چاہتے ہیں، اور جب تک انسان اپنی انا کا طالب ہے فنائے حقیقی اس کو حاصل نہ ہوگی۔ جب اپنی صفات بشری سے مردہ ہو جائے گا تو فنا خود اس کی طالب بن جائے گی۔ جب تک انسان اپنی انا سے زندہ ہے تو اس مردے کو نہلانے والا یعنی فنا اس کے ساتھ مصروف عمل نہ ہوگی۔ اس بحث میں کہ فنا اپنی انا ختم کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے عقل رہنمائی نہیں کرتی ہے، ورنہ امام فخر الدین رازی جو دلائل عقلی پر ہر چیز کا مدار رکھتے ہیں، دین کے اسرار کے سب سے بڑے عالم ہوتے۔ یہ مسائل ذوقی ہیں، جس نے ان کا مزہ نہ چکھا وہ ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان مسائل میں دلائل عقلیہ حیرت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ حقیقی انا کا علم فنا کے بعد واضح ہوتا ہے۔ اگر محض عقل کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جائے گا تو انسان حلول اور اتحاد جیسے عقیدوں میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی یہ سمجھ جائے گا کہ بقا بعد فنا، جس میں ایک انسان وجود عبد کے بغیر صفات رب کے ساتھ متصف ہوتا ہے، حلول کی صورت میں ہے، یعنی حضرت حق تعالی وجود عبد کو اپنا محل بنا لیتے ہیں، یا عبد اور رب میں اتحاد ہو جانے کی صورت ہے۔ فنا بقا اور فنا کی صحیح مثال اگر ہے تو یہ ہے کہ جس طرح ستارہ شعاع شمس میں گم ہو جاتا ہے، اسی طرح عبد حادث اپنے آپ کو رب قدیم میں گم کر دیتا ہے۔ یہ تو صفات کی تبدیلی کی مثال ہے، یا یہ سمجھو کہ نطفہ یعنی منی جس میں انسانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ تبدیل ذاتی کی مثال ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ معاف کر دے اے وہ کہ معافی تیرے صندوق میں ہے، تو مہربانی میں سابق ہے، سب تیرے پیچھے ہیں۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مجرم داشتن ایاز خود را دریں شفاعت گری او عذر این جرم خواستن دوراں عذر گوئی ہم خود را مجرم داشتن او این شکستگی از شناخت و عظمت شاہ خیز دو انا اعلمکم باللہ و اخشاکم وقال اللہ تعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء، یعنی اس سفارش کرنے میں ایاز کا اپنے آپ کو مجرم سمجھنا اور اس خطا کی معافی چاہنا اور اس عذر گوئی میں بھی اپنے آپ کو مجرم قرار دینا، اور یہ کسر نفسی شاہ کی عظمت اور پہچان سے پیدا ہوتی ہے۔ اور میں تم سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو جاننے والے ڈرتے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں جو کہوں کہ معاف کر دیجئے، اے وہ کیا بادشاہ اور کن کے امر کے خلاصہ ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں کہ میں تیری مستی کے سامنے ہستی کے سامنے موجود رہوں، اے وہ کہ تمام ہستیوں نے تیرا دامن تھاما ہے۔ میں غضب آلود رحم کب کر سکتا ہوں، میں تو حلم سے بھرے ہوئے علم کی رہنمائی کرتا ہوں۔ میں لاکھوں تماچوں کے لائق ہوں، اگر آپ مجھے تماچوں کا مغلوب بنا لیں۔
میں کون ہوں کہ آپ کے سامنے اعلان کروں یا کہ آپ کو کرم کی شرط یاد دلاؤں؟ جو تجھے معلوم نہیں وہ کیا ہے، جو تجھے یاد نہیں وہ جہاں میں کیا کہاں ہے؟ اے وہ کہ تو نادانی سے پاک ہے اور تیرا علم اس سے پاک ہے کہ بھول اس کو چھپا دے۔ تو نے ناچیز کو چیز ٹھہرایا، تو نے اس کو سورج کی طرح نور سے بلند کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ایاز نے اس سفارش کے بارے میں بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھا اور عذر خواہی کرنے لگا، اور یہ صورت جب پیدا ہوتی ہے جب کہ انسان شاہ کی عظمت کو سمجھ چکا ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں خدا کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور خدا سے تم سے زیادہ ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کے جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میرا تیرے سامنے سفارش کرنا اپنی ہستی کا اقرار کرنا ہے جو غیر مناسب ہے۔ میرے رحم میں تو خلوص نہیں ہے، میں تو صرف آپ کے علم کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ اگر تو مجھے سزا دینا پسند کرے تو میں لاکھوں تماچے کا مستحق ہوں۔ سفارش کرنا میری گستاخی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں اور کرم کی شرط یاد دلاؤں، جبکہ آپ کو ہر چیز معلوم ہے اور ہر بات یاد ہے۔ آپ خود جہل سے پاک ہیں اور کوئی بھول کسی چیز کو آپ سے پوشیدہ نہیں کر سکتی ہے۔ آپ نے معافی کا اختیار مجھے دے کر مجھے کسی قابل بنا دیا۔ اب جب کہ آپ نے مجھے کسی قابل بنا دیا ہے تو کرم کر کے میری خوشامد کو بھی سن لیجئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب تو نے مجھے کچھ بنا دیا، اگر میں عاجزی کروں تو کرم کر کے میری خوشامد کو سن لے، اس لیے کہ جب تو نے مجھے ہستی سے باہر نکال دیا ہے تو وہ سفارش بھی تو نے خود ہی کی ہے۔ جب یہ وطن میرے سامان سے خالی ہو گیا تو گھر کا تر اور خشک میرا نہیں ہے، تو نے ہی دعا مجھ سے پانی کی طرح جاری کر دی۔ تو ہی اس کو جماؤ عطا کر اور قبول فرما۔ تو ہی ابتداً مجھ سے دعا کرانے والا ہے، تو ہی اخیر میں قبولیت کی امید بن جا، تاکہ میں شیخی بگھار سکوں کہ اس شاہ جہاں نے ان خطاکاروں کو غلام کی خاطر معاف کر دیا۔ میں متکبر سراسر درد تھا، شاہ نے مجھے ہر درد مند کی دوا بنا دیا۔ میں شور و شر سے پر ایک دوزخ تھا، اس کی مہربانی کے ہاتھ نے مجھے کوثر بنا دیا۔ جس شخص کو دوزخ نے سزا میں جلا دیا ہے میں اس کے جسم کو دوبارہ اگا دیتا ہوں۔ کوثر کا کام کیا ہے؟ یعنی ہر جلا ہوا اس سے اگ جانے والا اور مجتمع ہو جائے۔ اس کا قطرہ قطرہ کرم کا منادی ہے کہ جو دوزخ نے جلایا ہے میں لوٹا دوں گا۔ جس طرح سڑے ہوئے زخم پر مرہم خالص نیا گوشت اگا دیتا ہے، دوزخ جاڑوں کی خزاں کی طرح ہے، کوثر بہار اور چمن کی طرح ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب میں نہیں ہوں، لہٰذا میری یہ سفارش میری نہیں ہے، آپ کی ہے۔ جبکہ میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے تو گھر میں جو کچھ ہے میری ملکیت نہیں ہے۔ تو نے ہی مجھے سفارش کی توفیق دی ہے، اب تو ہی اس کو قبول فرما لے۔ دعا کرنے والا تو ہی ہے، تو تجھی سے قبول کر لینے کی امید وابستہ ہے۔ جبکہ میرا کوئی حصہ نہیں تو مجھے تو خامخواہ کا فخر ہوگا کہ بادشاہ نے میری سفارش پر خطا کاروں کو معاف کیا ہے۔ میں تو خود مرض تھا، شاہ نے مجھے دوا بنا دیا۔ میں دوزخ میں تھا جو دوسروں کو جلاتی ہے، اس شاہ کے فضل نے مجھے کوثر بنا دیا جو جلے ہوئوں کو زندگی بخش دیتی ہے۔ اب چونکہ میں کوثر ہوں، دوزخ نے سزا میں جن کا جسم جدا کر کے جلا کر خاکستر کر دیا ہے ان کو دوبارہ جسم دے دیتا ہوں۔
کوثر کا ایک ایک قطرہ پکار کر کہتا ہے کہ میرے قریب آ جاؤ، میں جلے ہوئے کو دوبارہ جسم عطا کر دوں گا۔ میری مثال مرہم کی سی ہے جو سڑے ہوئے زخم پر دوبارہ عمدہ گوشت پیدا کر دیتا ہے۔ دوزخ موسم خزاں کی طرح اور کوثر موسم بہار کی طرح ہے۔ دوزخ موت ہے، کوثر نفخہ سور ہے جس سے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوزخ موت اور فنا کی طرح ہے، کوثر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سور کا پھونکنا ہے۔ دوزخ موت اور قبر کی مٹی کی طرح ہے، کوثر سور پھونکنے کی طرح ہے۔ اے وہ کہ تمہارے جسم دوزخ سے جل چکے ہیں، اللہ کا کرم تمہیں کوثر کی جانب کھینچتا ہے۔ جبکہ میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ مجھ سے نفع اٹھائے، اے حی و قیوم تو نے مہربانی فرمائی ہے، نہ یہ کہ میں ان سے نفع کماؤں، تیری عطا ہے تاکہ اس سے سب ناقص مکمل بن جائیں۔ ان ناقص تن پرستوں کو معاف فرما دے، معافی کی سمندر کی جانب سے معاف کرنا ہی بہتر ہے۔ مخلوق کی معافی نہر کی طرح اور بہاؤ کی طرح اسی اپنے دریا کی جانب گھوڑا دوڑاتی ہے۔ معافیاں ہر شب کو ان دل کے ٹکڑوں سے اے شاہ آپ کی جانب کبوتر کی طرح آتی ہیں۔ تو ان کو پھر صبح کے وقت اڑا دیتا ہے، رات تک کے لیے ان جسموں میں قید کر دیتا ہے، دوبارہ شام کے وقت پر پھڑپھڑاتے ہوئے عشق کی وجہ سے اس محل اور بالا خانے سے پرواز کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جسم سے جوڑ کا تار توڑ دیتی ہے، آپ کے پاس آ جاتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے پاس آنے والی ہیں، سرنگوں جماعت کی واپسی سے مطمئن ہو کر اڑتی ہیں ہوا میں کہ ہم اسی طرف لوٹنے والی ہیں۔ اس کرم کی جانب سے آ جاؤ کی آواز آتی ہے، اس واپسی کے بعد رنج اور غم باقی نہیں رہے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو لوگ دوزخ کی آگ سے جل گئے ہیں ان کو اللہ کا کرم کوثر کی جانب بلاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے مخلوق اس لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ مجھ سے فائدہ اٹھائے، نہ کہ اس لیے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہ فرمان خداوندی اسی لیے ہے کہ اس کی ذات سے ناقص درست ہو جائیں۔ مخلوق کا معاف کرنا بھی اس دریائے عفو کا ایک حصہ ہے۔ مخلوق کی معافیاں اپنی اصل کی طرف پرواز کرتی ہیں۔ کل شیء یرجع انی اصلہ، یعنی ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دن بھر کے لیے انسانی بدنوں میں محبوس کر دیتا ہے، پھر شام کے وقت اسی محل کی طرف پرواز کر جاتی ہیں۔ یہ ان کی آمد و رفت اس وقت تک ہے جب تک زندگی مقدر ہے۔ ان کی پرواز فساق اور کفار کی پرواز کی طرح اوندھے منہ نہیں ہے۔ ان کی واپسی پر اللہ کا کرم آواز دیتا ہے کہ آ جاؤ، اب اس واپسی کے بعد دنیا کا درد اور رنج ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تم نے دنیا میں بہت سے پردیسی پن برداشت کیے، اے شریفو تم نے میری قدر جان لی ہے۔ میرے اس درخت کے سائے میں ناز سے مست ہو کر آگاہ پاؤں کو لمبا پھیلا دو۔ وہ پاؤں جو دین کے راستے میں تھکے ہوئے ہیں، ہمیشہ رہنے والی حوروں کی گود اور ہاتھوں میں غمزہ کرنے والی حوریں مہربان ہو گئیں کہ یہ صوفی سفر سے واپس آئے ہیں، ایسے صاف صوفی جیسا کہ سورج کا نور جو ایک مدت تک مٹی اور پلیدی میں پڑے رہے، بغیر کسی نشان کیے پلیدی سے پاک واپس آئے ہیں۔
جس طرح کہ سورج کا نور بلند ٹکیا کی جانب، اے بزرگ خطا کاروں کا یہ گروہ بھی ان سب کا منہ دیوار کی جانب میں پہنچ گیا، اپنے جرم اور خطا سے واقف ہو گئے ہیں، اگرچہ وہ شاہ کی کعبتین سے مات کھائے ہوئے ہیں، اب آہیں بھرتے ہوئے انہوں نے تیری جانب رخ کیا ہے، اے وہ کہ تیری مہربانی خطا کاروں کو راستہ دکھانے والی ہے، آلودہ ہو جانے والوں کو بہت جلد راستہ عطا کر، معافی کی نہر اور نہانے کے چشمے کا، تاکہ اس لمبی خطا سے غسل کر لیں، نماز میں پاکوں کی صف میں شامل ہو جائیں، ان صفوں میں اندازے سے زیادہ ہم صف باندھنے والے ہیں کہ نور میں غرق ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ان سے کرم خداوندی کہتا ہے تم نے مسافرت کی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب کرم کے سائے میں پاؤں پھیلا کر سو جاؤ، اب ان پاؤں کو جنہوں نے اللہ کی عبادتوں میں بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں حوروں کے ہاتھوں اور پہلوؤں میں پھیلا دو۔ ان لوگوں کی حالت سورج کی روشنی کی سی ہے جو مٹی اور نجاستوں پر سے بھی گزرتی ہے لیکن پاک و صاف سورج کی طرف لوٹ آتی ہے۔ یہ صوفی بھی دنیا کی نجاستوں پر سے پاک و صاف گزر کر واپس آتے ہیں، خطاوار بھی اب شرمندہ ہیں، اگرچہ وہ قدرت سے مغلوب تھے لیکن اپنے جرم و خطا سے واقف تھے۔ کعبتین دو نرویں ہوتی ہیں جن سے ہر ایک 6 سطحیں ہوتی ہیں اور ہر سطح پر عدد کندہ ہوتا ہے، ان سے بازی کھیلی جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب بات اس حالت کے بیان میں پہنچی، قلم بھی ٹوٹ گیا اور کاغذ بھی پھٹ گیا، کسی سکورے نے سمندر کو ناپا ہے، کسی بکری کے بچے نے شیر کو اٹھایا ہے، اگر تیرے لیے پردہ ہے پردہ پوشی سے باہر نکل تاکہ تو عجب بادشاہی دیکھے۔ اگرچہ مست قوم نے تیرے جام کو توڑا ہے، جو تیرا مست ہو اس کے لیے ایک عذر ہے، ان کی اقبال اور مال کی مستی کیا اے شیریں کارناموں والے تیری شراب سے نہیں ہے، اے شہنشاہ وہ تیرے خاص کر دینے کی وجہ سے مست ہیں، اے معافی دینے والے اپنے مست کو معاف کر دے، خطاب کے وقت تیرے خاص کرنے کی لذت وہ کرتی ہے جو شراب کے سینکڑوں مٹکوں سے نہیں ہوتا۔ جب تو نے مجھے مست کر دیا مجھ پر حد جاری نہ کر، شریعت مستوں پر حد جاری نہیں کرتی ہے، جب میں ہوشیار ہو جاؤں اس وقت مارنا کیونکہ میں ہوشیار ہی نہ ہوں گا، اے احسانوں والے جس نے تیرے جام سے پی لی وہ ہمیشہ کے لیے ہوش سے اور حد جاری کرنے سے نجات پا گیا۔ خالدین فی فنائی سکرہم من یفانی فی ہواکم لم یکم، یعنی وہ اپنے نشے کی فنا میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو تمہاری محبت میں فنا ہوا وہ کھڑا نہیں ہوا۔ تیری مہربانی ہمارے دل سے کہتی ہے کہ جا، اے وہ کہ ہمارے عشق کی چھاچھ میں گروی ہو گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی اسرار شفاعت کا بیان ہے، اسرار کا ایک بے پایاں سمندر ہے اور ہماری مثال اس پر تیرنے والے سکورے کی سی ہے، سکورا سمندر کو نہیں ناپ سکتا، بکری کا بچہ شیر کو کیا اٹھا سکتا ہے؟ اگر اسرار تجھے نظر نہیں آتے تو حجاب سے باہر نکلنے کی کوشش کر، پھر عجیب بادشاہی دیکھے گا۔ ایاس کا مقولہ ہے کہ اگرچہ اس مست قوم نے آپ کے حکم کا جام توڑا ہے لیکن چونکہ یہ آپ کے مست ہیں لہٰذا معذور ہیں، ان کی مستی اس رتبے اور مال کی وجہ سے ہے جو آپ نے ان کو دیا ہے، یعنی چونکہ تو ان سے خصوصیت برتتا ہے اس لیے یہ مست ہو گئے ہیں۔
جب تو ان سے خاص طور پر خطاب کرتا ہے تو ان پر شراب کے سینکڑوں غموں کی مستی طاری ہو جاتی ہے، سینکڑوں خموں کی مستی طاری ہو جاتی ہے۔ شرعی حکم ہے کہ مست پر نشے کی حالت میں شراب پینے کی حد یعنی کوڑے نہیں لگائے جاتے ہیں۔ جب مست کا نشہ دور ہو جاتا ہے تب اس کے کوڑے مارے جاتے ہیں۔ لیکن میں ویسا مست ہوں کہ اس کی مستی تیرے جام کی مستی ہے جو قیامت تک زائل نہیں ہو سکتی۔ جو تیرے عشق میں فنا ہو گیا وہ پھر کبھی نہیں سنبھلتا۔ تیری مہربانی ہماری مستی کے عذر پر کہتی ہے کہ تو اگرچہ ہمارے جام کا مست نہیں ہے بلکہ چھاچھ پی کر مستی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن پھر بھی تیرا عذر قبول کرتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو مکھی کی طرح ہماری چھاچھ میں پڑا ہے، اے مکھی تو مست نہیں ہے، تو ایسی شراب ہے، اے مکھی گدھ تجھ سے مست ہو جائیں گے جب تو شہد کے سمندر پر گھوڑا دوڑائے گی۔ ذروں کی طرح پہاڑ تیرے مست ہیں، نقطہ اور پرکار اور خط تیرے ہاتھ میں ہیں، وہ فتنہ جس سے لرزتے ہیں تجھ سے لرزتا ہے، ہر گراں قیمت موتی تیرے لیے سستا ہے۔ اگر خدا مجھے 500 منہ دیتا تو اے جانے جہاں میں تیری شرح کرتا۔ میں ایک زبان رکھتا ہوں اور وہ بھی ٹوٹی ہوئی، اے راز کو جاننے والے تجھ سے شرمندگی میں خود عدم سے زیادہ ٹوٹا ہوا نہیں ہوں۔ جن کے منہ سے یہ امتیں آئی ہیں لاکھوں غیبی آثار منتظر ہیں کہ پاکیزگی اور بھلائی کے ساتھ عدم سے باہر نکل آئیں۔ تیرے ہی تقاضے سے میرا سر گردش کرتا ہے، اے وہ کہ میں اس کرم کے سامنے جان بیچ چکا ہوں۔ ہمارا راغب ہونا تیرے تقاضے سے ہے، جہاں کہیں رہرو ہے اللہ تعالیٰ کا جذبہ ہے۔ غبار بغیر ہوا کے کب اوپر جاتا ہے، بغیر دریا کے کشتی راہ میں پاؤں رکھتی ہے۔ آب حیات کے سامنے کوئی نہیں مرا، تیرے پانی کے سامنے آب حیات تلچھٹ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو ایسی شراب ہے کہ گرگس یعنی اہل دل تجھ سے مستی حاصل کرتے ہیں۔ اب تیری مستی کا یہ حال ہے کہ جملہ کائنات تیرے تصرف میں ہے، دنیا کے مصائب تجھ سے لرزہ براندام ہیں اور دنیا کی ہر قیمتی چیز تیرے لیے بے قیمت ہے۔ یہ بھی ایاز کا مقولہ ہے اور جانے جہاں سے مراد سلطان ہے، یا یہ مولانا کا مقولہ ہے کہ جانے جہاں سے سلطان حقیقی مراد ہے۔ ایک زبان ہے اور وہ بھی شرمندگی سے شکستہ ہے، تو میں کیسے تیری تعریف کا حق ادا کر سکتا ہوں، لیکن بائیں ہمہ کچھ نہ کچھ مجھے تعریف کرنی ہے، اس لیے میں عدم سے تو گیا گزرا نہیں ہوں۔ اس سے بھی غیبی آثار ظاہر ہو رہے ہیں جو تجھ سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تیری ہی ذات کا تقاضا ہے کہ میں اس کے اوصاف بیان کروں، اس کرم پر میں قربان ہوں۔ تعریف کی طرف ہماری رغبت تیرے تقاضے اور جذبے کی وجہ سے ہے۔ غبار ہوا کے سہارے اڑتا ہے، کشتی دریا کے سہارے چلتی ہے، اسی طرح ہمارا ہر کام تیرے جذبہ سے ہے۔ آب حیات ہر چیز کی زندگی کا سبب ہے، لیکن تیرے آب رحمت کے مقابلے میں وہ مقدر پانی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آب حیات جان سے دوستی رکھنے والوں کا قبلہ ہے، پانی سے باغ سبز و خندہ ہوتا ہے، موت کو پی جانے والے اس کے عشق سے زندہ ہوتے ہیں، جان اور آب حیات سے دل برداشتہ ہیں۔ جب تیرے عشق کا پانی ہمارے ہاتھ آ گیا، ہمارے سامنے آب حیات بیکار ہو گیا۔
آب حیات سے ہر جان کو تازگی ہے، لیکن آب حیات کی زندگی تو ہے۔ تو نے مجھے ہر لمحہ موت اور زندہ ہو جانا عطا کیا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کرم کا غلبہ دیکھ لیا ہے۔ یہ مرنا میرے لیے سونے کی طرح بن گیا ہے۔ اے خدا، حشر کے بھروسے پر ساتوں سمندر اگر ہر وقت ریت بنے تو ان کا کان پکڑ کر لے آئے گا۔ اے پانی کی جان، عقل موت سے لرزتی ہے اور وہ عشق بے باک ہے۔ پتھر ڈھیلے کی طرح بارش سے کب ڈرتا ہے۔ مثنوی کے دفتروں میں سے یہ 5واں ہے۔ جان کے آسمان کے برجوں میں ستاروں کی طرح ہے۔ ہر حواس ستارے سے راستہ نہیں پا سکتا ہے، ملاح ستارے کو پہچاننے والے کے سوا دوسروں کا حصہ سوائے نظارے کے نہیں ہے۔ وہ اس کی نیک بختی اور میل سے غافل ہیں۔ راتوں اور دنوں سے دوستی رکھ، اس طرح کے شیطان کو سلانے والے ستاروں سے، اس طرح کے شیطان کو جلانے والے ستاروں سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، آب حیات کا تلچھٹ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اس کو وہ پسند کرتے ہیں جو اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ فنا کو پسند کرتے ہیں وہ تیرے آب عشق سے زندہ ہیں، ان کے لیے آب حیات ہیچ ہے۔ آب حیات سے ہر جان کو تازگی حاصل ہوتی ہے، لیکن اس آب حیات کی زندگی تو ہے۔ چونکہ مجھے موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہے، لہٰذا میرے لیے موت کی حقیقت نیند سے زیادہ نہیں ہے۔ تیرے دوبارہ زندگی عطا کرنے کا یہ حال ہے کہ اگر ساتوں سمندر خشک ہو کر ریت بن جائیں تو ان کا کان پکڑ کر کہہ دے گا پانی بن جاؤ، تو وہ پانی بن جائیں گے۔ عقل موت سے ڈرتی ہے اور عشق اس کے معاملے میں لاپرواہ ہے۔ ڈھیلا بارش سے ڈرتا ہے، پتھر کبھی نہیں ڈرتا۔ مثنوی کے جس طرح ستاروں سے ہر شخص رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح مثنوی سے ہر شخص مستفید نہیں ہو سکتا۔ مثنوی سے شغل رکھو، شیطان سے نجات حاصل کر لوگے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بدگمان شیطان کے دفع کرنے میں ہر ایک آسمان کے قلعے سے نفط پھینکنے والا ہے۔ ستارہ اگرچہ شیطان کے لیے بچھو کی طرح ہے، خریدار کے لیے وہ قریبی دوست ہے کہ ان کمان اگر شیطان کے تیر چھید دینے والی ہے، ڈول کھیتی اور میوے کے لیے پانی سے لبریز ہے، پھر اگرچہ گمراہی کی کشتی کو شکستہ کرتی ہے، دوست کے لیے بیل کی طرح کھیتی بوتا ہے، سورج اگر رات کو شیر کی طرح پھاڑ دیتا ہے، نعل کو اس سے اطلسی خلعت ملتی ہے، لال کو اس سے اطلسی خلعت ملتی ہے۔ کیکڑے کی صورت اگرچہ ٹیڑھی چال کی ہے، ترازو کی ہیبت اس سے الگ ہے، مریخ کا پیشہ اگرچہ خون ریزی ہے، وہ تبریزی سورج سے مغلوب ہے، زحل اگرچہ تاثیر میں منحوس ثابت ہوا ہے، عمل میں اس سے فکر کی باریکی پیدا ہوتی ہے، میرا چاند سورج کی وجہ سے اگر دونوں ہتھیلیاں بجا رہا ہے، زہرہ کا پتا نہیں ہے کہ دم مارے، بلکہ عطارو اپنا گھر گم کر دیتا ہے اور دیوانے پن سے جوزہ کا اخروٹ توڑ دیتا ہے۔ مشتری کا ہاتھ لرزتا ہے، دل تڑپتا ہے، چاند ٹوکری کی طرح پانی پر پڑا ہے، نسر طائر کے شرم سے پر جھڑتے ہیں، اژدہا لالچ سے موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ستارے شیطانوں کو جلا دیتے ہیں۔
مثنوی کے دفاتر کو منزلہ ستاروں کے فرمایا ہے اور جان کے لیے وہ بروج ثابت کیے ہیں جو آسمان میں برج ہیں، لہٰذا یہ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کے لفظی معنی بھی مراد لیے جا سکیں، اور وہ ستاروں اور برجوں کے نام بھی ہیں جو شیطان کے لیے بچھو کا کام کرتے ہیں، اور مادہ اور ستارہ شناس ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی حال مثنوی کا ہے۔ بچھو ایک برج کا نام بھی ہے، مشتری یعنی خریدار ایک ستارے کا نام بھی ہے، کمان ایک برج کا نام بھی ہے، ڈول ایک برج کا نام بھی ہے، ہوت یعنی مچھلی ایک برج کا نام بھی ہے، اور بیل ایک برج کا نام بھی ہے۔ نویں آسمان پر بھی اطلاق ریشمین غیر منقش ریشمین کپڑا نویں آسمان پر بھی اطلاق کرتے ہیں۔ کیکڑا برج سرطان کو بھی کہتے ہیں۔ ترازو بھی ایک برج کا نام ہے۔ مریخ ایک مشہور ستارہ ہے، اس کو آسمان کا جلاد بھی کہا جاتا ہے۔ مولانا نے منکر اسرار مراد لیا ہے۔ سورج کو تبریزی اس لیے کہا ہے کہ تبریز آذربائیجان کا ایک شہر ہے جو جانب مشرق واقع ہے، اور اس سے شمس تبریزی بھی مراد ہیں جو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں۔ زحل مشہور ستارہ ہے، جس شخص کا ستارہ زحل ہوتا ہے اس میں قوت فکریہ بہت ہوتی ہے۔ اگر میری مثنوی سرور بخشی کرے تو زہرہ جو رقاصہ فلک ہے وہ دم بخود رہ جائے۔ اتارو ستارہ ہے جس کو دبیر فلک بھی کہا جاتا ہے۔ جوزہ ایک برج کا نام ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بنات النعش حاملہ ہو جاتی ہے، اکٹھی ہو جاتی ہیں اور تالیاں بجاتی ہیں۔ ان اشاروں سے درگزر کر بے وقت ہو گیا، کہکشاں اور سنبلہ کی وجہ سے تنکوں بھری ہو گئی۔ سورج پہاڑ سے طلوع ہو گیا بچو، لیکن تجھے یہ گفتگو کڑوی لگی۔ تو دشمن ہے اور مخالف سے شہد اور دودھ بے تکلف بدن میں زہر بن جاتا ہے۔ جس وجود نے عدم سے سر ابھارا، ایک پردہ زہر ہے اور دوسرے پر شکر ہے۔ دوست بن جا اور بری عادت سے خالی ہو جا، تاکہ زہر کے مٹکے سے بھی تو شکر کھائے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے زہر مضر نہ ہوا، کیونکہ ان کا فاروقی تریاق شکر تھا۔ اے لڑکے، فاروقی تریاق تلاش کر لے تاکہ تو فاروق دوراں بن جائے۔ والسلام۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بنات 3 ستارے ہیں اور نعش 4 ستاروں کا مجموعہ ہے۔ بنات النعش ان 7 ستاروں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو چارپائی کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ کہکشاں ایک لمبی سفیدی ہے جو راستے کی صورت میں نظر آتی ہے۔ موسم برسات میں سر شام نظر آنے لگتی ہے، اس کا ایک سرا جنوب کی جانب اور دوسرا شمال کی جانب ہوتا ہے۔ سنبلہ یعنی گیہوں کی بال ایک برج کا نام بھی ہے۔ اب اس مثنوی کے رموز کے بیان کو ختم کرو۔ بیان کے طول کی وجہ سے اس کے صاف مضامین بھی سمجھنا مشکل ہو رہے ہیں۔ مثنوی کا سورج طلوع کر آیا ہے جس کی روشنی پھیل گئی ہے، لیکن منکر کو یہ بھی ناگوار ہے۔ عداوت کی وجہ سے دشمن شہد اور دودھ کو بھی زہر سمجھتا ہے۔ یہ شہد اور زہر ہونا مثنوی کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا یہی حال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے فاروقی تریاق کی وجہ سے مخالفین کا زہر قند بن گیا تھا، اس لیے ان کے لیے وہ زہر مضر نہ رہا۔ وہی تریاق فاروقی اگر تو حاصل کر لے گا تو بھی اپنے زمانے کا فاروق بن جائے گا۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اور یہاں مثنوی مانوی کے اردو ترجمے کی 5ویں جلد کا اختتام ہوتا ہے۔